اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مبارک کلام کو ہدایت بنایا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا امت کے لیے ہدایت کا باعث بنے، اللہ تعالی نے حج دیا اور یہ حج ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا مبارک کلام دیا جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی گمراہوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ مبارک کلام ہے جو راہ دکھاتا ہے، ہی اقوام بالکل سیدھی راہ، ویبشر المؤمنون الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، یہی میرا قرآن ہدایت بھی دے رہا ہے، سیدھا راستہ بھی دکھا رہا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری بھی دے رہا ہے، نیک اعمال کرو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے مبارک کلام کو نور بنایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ پاک نے آپ کی طرف جس کتاب کو نازل کیا، نور یعنی واضح کتاب، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مبارک کلام کو جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی شفا بنایا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میری نصیحت جو تمہاری طرف آئی یعنی مبارک کلام، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے جو روحانی طور پر جو بیمار ہیں، جو دل کے مریض ہیں، ان کو شفا ملتی ہے۔ میرا یہ کلام نور ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ جسمانی طور پر بھی یہ قرآن شفا ہے، بیماریاں دو ہی ہوتی ہیں، یا تو روحانی بیماری ہوتی ہے یا جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مبارک کلام کو روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا ہے۔ جسمانی بیماری کے لیے اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس کلام کو ایمان والوں کے لیے باعث شفا بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور کے چند صحابہ سفر پر چلے، ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں آبادی تھی، آبادی کے لوگوں سے ضرورت کی اشیاء مانگی گئی، انکار کر دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہوا اس آبادی کا جو سردار تھا اس کو زہریلے جانور نے ڈس لیا، زہریلے جانور نے ڈسا۔ اب وہی لوگ صحابہ کی اس جماعت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا سردار اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہو؟ ہم نے تو بہت سارے ٹوٹکے اپنا لیے ہیں لیکن ہمارے سردار کو صحت نہیں ملی۔ صحابی رسول کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے لے کر جاؤ، میں علاج کرتا ہوں۔ صحابی رسول جاتا ہے، اس سردار پر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، شفا مل گئی۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں 3 دن دم کروں گا،
اور تینوں دن وہی ٹھہرے رہے، 3 دن دم کیا، اس سردار کو شفا مل گئی۔ اب وہاں کے سردار نے صحابہ کرام کو کثیر تعداد میں ہدیہ دیا، مال دیا، شفا کے بدلہ میں ان لوگوں سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ صحابہ کرام نے اس مال کو کھانے سے پہلے حضور کے پاس پیش کیا کہ حضور ہم فلان جگہ ٹھہرے، سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے دم کیا، انہوں نے بدلے میں یہ ہدیہ دے دیا، یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ محبوب فرماتے ہیں کیا پڑھا تھا؟ کہنے لگے کہ حضور سورۃ الفاتحہ پڑھا، 3 دن اس کے ذریعے دم کیا۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں قد اصبت، تو نے ٹھیک کیا، وَأَقْسِمُ، جو مال ملا ہے اس کو تقسیم کر لو، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، فرمایا کہ جو مال تمہیں ملا ہے جس طرح تم اپنا حصہ رکھ رہے ہو اسی طرح میرا بھی حصہ نکال دو۔ اور حضور سرکار اتنا کہہ کر مسکرا دیے۔ تو یہ مبارک کلام کیا ہے؟ شفا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک کی قسم کھائی، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍ، جو شخص باطل دم کا ہدیہ کھائے وہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ اس شخص کو ہے جو باطل دم کرے، ایسا دم کرے کہ جس کا تعلق نہ تو قرآن کی آیات سے ہو، نہ اس کا تعلق احادیث نبوی کی مسنون دعاؤں سے ہو، اپنی طرف سے دم کرتا ہے، اپنا بنایا ہوا دم ہے۔ محبوب فرماتے ہیں ایسا دم کرے، اس دم کو باطل دم کہا جاتا ہے۔ حضور سرکار نے ارشاد فرمایا جو ایسے دم کا ہدیہ کھائے اس نے گناہ کیا۔ اور میرے پیارے صحابی، تو نے تو حق دم کیا ہے، صحیح دم کیا، اس کا ہدیہ جو ملا ہے تیرے لیے کھانے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں سناتا ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک اور صحابی رسول شفا کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خارجہ بن سلعۃ التمیمی یہ بیان کرتے ہیں اپنے چاچا حضرت علاقہ بن سحار سے، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا، مسلمان ہوا اور قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین و اسلام کو سیکھا۔ سیکھ کر جب میں اپنے علاقہ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کچھ لوگوں نے ایک تگڑے جوان کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور بچے تماشا کر رہے ہیں۔ اس صحابی رسول نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ اتنا جوان آدمی ہے اور زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، کوئی ظاہری بیماری بھی نہیں دکھائی دے رہی، ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر جادو کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، ہم نے اس کا بہت علاج کر لیا ہے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ حضرت علاقہ بن سحار سے کہنے لگے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لایا ہوں۔ وہ بھی کہنے لگا ہمیں خبر دی گئی ہے تمہارے پاس جو نبی آیا ہے وہ خیر کی باتیں لے کر آیا ہے، لہذا اس سے جو سیکھ کر آئے ہو ہمیں بھی سکھاؤ اور ہمارے اس بیمار کا علاج کرو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا تو میں نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، اور روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس کو امت کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا سامان بھی بنایا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باعث ثواب بنایا ہے، باعث اجر بنایا ہے، اور جو قرآن پڑھے اللہ پاک کے محبوب کو بڑا پسند ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، محبوب کا ارشاد نقل کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ محبوب فرما رہے ہیں، ہمارے ذہن میں چاہے وہ بہتر ہو یا نہ ہو، ہم اس کو بہتر سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم اس سے پیار کریں یا نہ کریں، ہم اس کو عزت دیں یا نہ دیں، محبوب نے اپنی زبان سے جو عزت دے دی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ محبوب نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر تم لوگوں میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں محبوب جو قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، جو قرآن کے سیکھنے والے ہوا کرتے تھے، ان کو بڑا پروٹوکول دیا کرتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، عام لوگوں پر ان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ شہدائے احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یجتمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ جو غزوہ احد کے جو شہداء ہیں، دو صحابہ کو ایک کپڑے میں کفن دے رہے ہیں، کپڑے کی قلت ہے، ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن، ساتھ ساتھ محبوب یہ بھی پوچھ رہے ہیں ان میں سے قرآن کا حافظ کون ہے، قرآن کا حافظ کون ہے؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، جب کسی صحابی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا محبوب یہ قرآن کا حافظ ہے، اللہ پاک کے محبوب اس کو سب سے پہلے قبر میں رکھتے، سب سے پہلے اس کو قبر میں رکھتے، فَيَقُولُ، اور فرماتے انا شہید هَٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا۔ حفاظ کرام کا کتنا بڑا اعزاز ہے، شہدائے احد ان کی یہ فضیلت ہی بہت بڑی ہے، لیکن حضور سرکار ان میں بھی حفاظ کرام جو ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے الگ انداز ہے کفن دینے کا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کو دوسرے صحابہ پر ترجیح دے رہے ہیں، تو حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، محبوب ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کے ماہر ہیں، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک میدان حشر میں جب بلائیں گے، حشر میں اکٹھے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنے معزز مکرم فرشتے انبیاء اور رسل کے ساتھ ان کا حشر کریں گے۔ جو قرآن کے ماہر ہیں، جو قرآن کے سیکھنے والے ہیں، پھر محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، فرمائے کہ جو قرآن تو پڑھتا ہے اور قرآن کو سیکھ رہا ہے، زبان موٹی ہونے کی وجہ سے یا کند ذہن ہونے کی وجہ سے بار بار اٹک رہا ہے، لفظ یاد نہیں ہو رہے،
الفاظ کی ادائیگی کرنے میں مشکل درپیش ہیں، محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا اس مشقت پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ترغیب دی ہے قرآن سیکھنے کے لیے، کوئی یہ عذر نہ بنائے کہ جناب میری زبان موٹی ہو چکی ہے، الفاظ کی ادائیگی مجھ سے نہیں ہوگی، میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، لہذا میں قرآن کو نہیں سیکھ سکتا۔ محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا جتنی مشقت قرآن کے سیکھنے میں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی اتنا ہی اجر اس کو عطا فرمائیں گے، اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔